بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں بزرگوں، اسلامی اسکالر، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی شخصیات کی اس معلوماتی سیریز کی ویڈیو میں ہم آج شیخ سلیم چشتی کی سوانح یاد اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ شیخ سلیم چشتی، جسے شیخ الہند بھی کہا جاتا ہے، ہندوستان میں مغل دور میں چشتی طرز کی ایک انتہائی قابل احترام صوفی بزرگ تھے۔ وہ مشہور چشتی صوفی سلسلہ میں ایک روحانی جانشین اور مشہور صوفی بزرگ بابا فرید شیخ فرید الدین گنج شکر کی اولاد میں سے تھے۔ اپنے گہرے تقوی، پرہیزگاری، طرز زندگی اور طاقتور روحانی موجودگی کے لیے مشہور شیخ سلیم چشتی نے اپنے وقت کے مذہبی زندگی میں مرکزی کردار ادا کیا اور مغل شہنشاہ اکبر کے ساتھ قریبی تعلق قائم کیا۔ شیخ سلیم چشتی کے ارد گرد کی سب سے قابل ذکر کہانیوں میں سے ایک اکبر کو ان کی عنایت ہے، جو برسوں سے ایک مرد وارث کی تلاش میں تھے۔ اکبر بادشاہ، اکبر شہنشاہ نے آگرہ کے قریب سکری میں چشتی کی وراثت میں دعائیں مانگنے کے لیے تشریف لے گئے اور ولی کی برکت حاصل کرنے کے بعد اکبر کی ہمشیرہ مریم الزمانی نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ شکر گزاری کے طور پر اکبر نے بچے کا نام سلیم رکھا، جو بعد میں شہنشاہ جہانگیر بن گیا۔ شیخ سلیم چشتی کا انتقال 1572 میں ہوا۔ ان کی موت کے بعد شہنشاہ اکبر، جس نے ولی کو سب سے زیادہ احترام میں رکھا، اس کے اعزاز میں ایک شاندار سفید سنگ مرمر کا مقبرہ تعمیر کرنے میں ذاتی پہل کی۔ شیخ سلیم چشتی کا مزار فتح پور سکری کے وسیع شاہی احاطے میں واقع ہے۔ اس شہر کی بنیاد اکبر نے خود رکھی تھی۔ فتح پور سکری آگرہ سے تقریباً 40 کلومیٹر مغرب میں موجود اتر پردیش، ہندوستان میں واقع ہے۔ یہ شہر نہ صرف 1573 میں گجرات میں اکبر کی فتح کی یاد میں تعمیر کیا گیا تھا، بلکہ اس سنت کو منانے کے لیے بھی بنایا گیا تھا، جن کی برکتوں سے مغلوں کی جانشینی کا رخ بدل گیا۔ شیخ سلیم چشتی کا مزار مغل فن تعمیر کی بہترین مثالوں میں سے ایک ہے اور اکبر کے دور میں مکمل طور پر سفید سنگ مرمر سے تعمیر کیے گئے ڈھانچے کی ایک نادر مثال ہے۔ یہ فتح پور سکری میں واقع جامع مسجد کے صحن کے اندر کھڑا ہے اور ان کے چاروں طرف سرخ ریت کے پتھروں کے ڈھانچے ہیں، جو ان کی شاندار سنگ مرمر کی بیرونی حصے کو اور بھی دلکش بنا دیتے ہیں۔ مقبرے کو سنگ مرمر کے پیچیدہ پردے جعلی ورق کے اندر بند کیا گیا ہے اور اندر کے سینوٹاف بھرپور کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے اور عقیدت مندوں کی طرف سے پھولوں اور نذرانوں سے نچھاور کیا گیا ہے۔ شیخ سلیم کی اصل قبر مرکزی حجرے کے نیچے ایک تہ خانے میں موجود ہے۔ ان کی عظیم اور شان مزار کو خود اکبر نے ولی کے لیے ان کی بے پناہ تشکر اور محبت کے نشان کے طور پر تعمیر کیا تھا اور یہ مغل دور میں روحانی اتھارٹی اور سامراجی طاقت کے درمیان گہرے تعلق کی علامت بنی ہوئی ہے۔ یہ نہ صرف ایک روحانی مرکز ہے، بلکہ ایک تاریخی اور تعمیراتی نشان بھی ہے، جو ہندوستان بھر سے زائرین اور دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ زندگی کی تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بلا لحاظ مذہب درگاہ پر آ کر دعائیں مانگتے ہیں، مقدس دھاگے باندھتے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج تک شیخ سلیم چشتی کی درگاہ عقیدت کا ایک متحرک اور مقدس مقام بنی ہوئی ہے، جو اپنی روحانی چمک، بھرپور تاریخ اور شاندار مغل دستکاری کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ایک ایسے ولی کی لازوال میراث جس نے اپنے وقت کے روحانی اور سیاسی منظرنامے میں دونوں کو تشکیل دیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، تو کل انشاءاللہ تعالی اس وقت ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اور کل ہم سلمان فارسی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ بیان کریں گے۔ یہ وہی سلمان فارسی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں میں شامل ہوتے ہیں اور صحابی مانے جاتے ہیں۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔